الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وافضل المرسلین واکرم العباد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ہماری سوسائٹی میں اور معاشرے میں بعض احباب کے مائنڈ میں اور ذہنوں میں یہ کوسچن سوال کثرت سے گردش کرتا ہے کہ کیا بینک میں ہم جاب وغیرہ کر سکتے ہیں، یا معاشرے میں ایسے لوگوں کے ساتھ جن کی انکم کے جو سورسز ہیں، آمدنی کے جو ذرائع وہ مکس اپ ہوتے ہیں حلال اور حرام کے ساتھ، ان کے ساتھ لین دین کرنا، بزنس کرنا کیسا ہے، شریعت میں اس کا حکم کیا ہے۔ تو ہم جتنے بھی لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے بزنس کے دوران یا تعامل کے دوران یا لین دین کے وقت۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جن کی آمدنی کے ذرائع بالکل حلال ہوتے ہیں، یعنی موافق شریعت اور اسلام ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ لین دین کرنا اور تعامل کرنا اور بزنس کرنا بالاتفاق جائز ہے، بلکہ افضل یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہی تعامل کرنے کو ترجیح دی جائے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ تو جس شخص کی آمدنی کے ذرائع حلال ہیں اس کے ساتھ تعامل کرنا گویا کہ آپ نیکی کے کام میں اس کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ افضل ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی کسب حلال کی جو فضیلت اور اہمیت وارد ہوئی ہے وہ ایسے ہی قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ تو اس جو پہلی قسم کے جو لوگ ہیں اس میں وہ بینک آ جائیں گے جو صرف اسلامی معاملات کرتے ہیں، تو ایسے بینک میں بالاتفاق جاب کرنا جائز ہے بغیر کسی کراہت اور ممانعت کے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی آمدنی کے اور انکم کے جو سورسز ہوتے ہیں وہ مکس اپ ہوتے ہیں، حلال بھی ہوتے ہیں اور حرام بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسی قسم کے لوگوں کے ساتھ تعامل کرنے کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو پہلی قسم کے لوگ نہیں ملتے تو اس قسم کے لوگوں کے ساتھ تعامل کرنا بالاتفاق جائز ہے اور شریعت سے ثابت ہے، بشرطیہ کہ آپ کا جو معاملہ ہے یا بزنس ہے اس کے ساتھ جو لین دین ہے وہ خلاف شرع نہ ہو۔ اس کے لیے امام عینی نے عمدۃ القاری میں جلد 9 صفحہ 55 ہے، اور ابن بطال کی جو شرح صحیح بخاری کی جلد 3 ہے صفحہ 511 ہے، اس میں ابن منذر کا قول نقل کرتے ہیں جس میں انہوں نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کے ساتھ تعامل کیا، اور قرآن نے اور احادیث میں جزیہ لینے کا حکم ہے یہود و نصارہ سے، اور یہود کی جو انکم کے ذرائع تھے وہ حلال بھی تھے حرام بھی تھے، تو لہٰذا یہ دلیل ہے کہ جس کی انکم کے ذرائع حلال اور حرام ہو اس کے ساتھ تعامل کرنا بالاتفاق جائز ہے، بشرطیہ کہ آپ کا معاملہ خلاف شرع نہ ہو۔ تو اس قسم کے اندر وہ بینک آ جائیں گے جو دو قسم کے معاملات کا مرکب ہوتے ہیں، اسلامی معاملات کا ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے اس بینک میں اور سودی معاملات کا بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو جاب اسلامی معاملات میں ملتی ہے یا ایسی جاب ملتی ہے جس میں سود کو نہیں لکھنا ہوتا، اس کی اکاؤنٹنگ نہیں ہوتی، اس کے علاوہ کوئی اور جاب ہے، تو آپ بالاتفاق ایسے بینک میں جاب کر سکتے ہیں۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کی آمدنی کے ذرائع ٹوٹلی حرام ہیں۔ اب اس میں جو ہے جو حرام ذرائع ہیں یا تو حرام لعینی ہی ہے، یعنی چوری کر کے، ڈاکہ کر کے یا غصب کر کے یا کسی کا مال پہ قبضہ کر کے وہ آمدنی حاصل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا بالاتفاق حرام ہے، بلکہ جو ایسا کرتا ہے گویا کہ وہ اس کی مدد کر رہا ہے، تو وہ جو اس کی مدد کر رہا ہے وہ گناہ ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ کہ گناہ اور دشمنی اور نفرت اور عداوت پھیلانے کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ پھر بھی اگر تم باز نہ ہو تو یاد رکھنا ان اللہ شدید العقاب، اس رب کائنات کے اللہ رب العزت کی پکڑ بہت سخت ہے کہ نہیں بچ پاؤ گے۔ تو لہٰذا ایسے دکاندار جو چوروں سے ڈاکوؤں سے خرید و فروخت کرتے ہیں وہ آج کے بعد نہ کریں، یہ حرام ہے، بالاتفاق گناہ کا کام ہے۔ پھر ایسے لوگوں کی جن کی آمدنی کے ذرائع بالکل حرام ہے، دوسرا ان کی یہ قسم ہوتی ہے حرام لکسبی، یعنی کسب حرام ہے، سود کے ذریعے یا خلاف شرع کام کر کے آمدنی حاصل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تعامل کرنا اس وقت جائز ہے جب آپ کی نہایت درجہ ضرورت ہو اور آپ کو کہیں اور کام بھی نہ ملے اور آپ اپنے گھر کے اکیلے کفیل ہیں، آپ کے علاوہ کوئی کفالت کرنے والا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ جاب نہیں کریں گے تو آپ زندگی نہیں گزار سکتے، تو ضرورت کے تحت آپ کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ لین دین۔ تو اس میں وہ بینک آ جائیں گے جو صرف سودی معاملات کرتے ہیں۔ تو بینک کا کیونکہ معاملہ بالکل تھوڑا عکس ہے کہ اس میں فقہائے کرام جو معاصرین ہیں اس میں اختلاف ہے۔ جمہور فقہائے معاصر کہتے ہیں کہ یہ سودی معاملہ ہے، تو لہٰذا ان کے نزدیک بغیر ضرورت کے ایسے بینک میں جاب کرنا بالاتفاق جائز نہیں ہے، لیکن بعض فقہاء کہتے ہیں یہ سودی معاملات نہیں ہے، اس کو انویسٹمنٹ کہتے ہیں، تو لہٰذا ان کے ہاں جائز ہے، جیسا کہ دارالافتاء المصریہ کا فتویٰ یعنی ازہر شریف کا، جس کو عوام کی زبان میں ازہر شریف کا فتویٰ کہتے ہیں۔ لیکن ان کیا بھی یہ ہے کہ احسن یہ ہے کہ آپ کہیں اور جاب ڈھونڈیں تاکہ تمام علماء کرام کا جو متفقہ حلال کسب ہے اس پہ عمل ہو۔
اب سوال یہ ہوگا کہ ایسے لوگ سوال کریں گے کہ جن کی آمدنی کا حرام ذریعہ، اگر وہ حرام سے توبہ کرنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اگر ایسا حرام ذریعہ کہ انہوں نے چوری کر کے، ڈاکہ کر کے یا غصب کر کے کسی کے مال پہ قبضہ کیا ہے، تو اگر وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے غصب جن سے کیا، جن سے چوری کیا، ان کو ان کا مال واپس کریں۔ اگر وہ فوت ہو گئے، ان کا پتہ معلوم نہیں، بھول گئے، یا ان کے وارثین نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر یہ لوگ ملکی خزانے میں مال جمع کروائیں۔ اگر ان کو یہ خطرہ ہے کہ ملکی خزانے میں مال جمع کروائے وہ غرباء تک نہیں پہنچے گا تو پھر خود تقسیم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ شخص جو حرام کسب کے ذریعے یعنی سود کے ذریعے مال کماتے ہیں، اگر وہ توبہ کرنا چاہیں تو ان کا طریقہ یہ ہے، کیونکہ انہوں نے کسب کے ذریعے اس کو ارن کیا ہوتا ہے، تو وہ صرف اس مال کو ملکی خزانے میں جمع کروا دیں۔ اگر ان کو یقین ہے کہ ان کا جو حاکم وقت ہے منصف ہے، اگر ان کو شک ہے تو پھر خود بھی غرباء میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو یہ معاملات ہیں بینک کے بارے میں اور ایسے لوگوں کے بارے میں جن کی آمدنی کے ذرائع حرام ہے، حلال ہیں، یا صرف حرام ہے یا صرف حلال ہیں، یا مکس اپ ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسا پیشہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو حرام کی ملاوٹ سے، حرام کے اختلاط سے بالکل پاک ہو، منزہ ہو، مبرہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ واللہ تعالی عالم بالصواب۔